حضرت امام راضی نے قصہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں رہا کہ وہ ایک مرتبہ شاید درجہ دجلہ تھا، اس کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا ایک بچھو جا رہا ہے آگے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر، منشا کے بغیر، مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، تو یقیناً بچھو کا بھی کچھ مقصد ہوگا، تو آج ذرا میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے یہ۔ تو کہتے ہیں وہ چلتا رہا یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچ گیا اور وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک کچھوا آیا تیرتا ہوا اور وہ کنارے سے لگ گیا، تو بچھو اس چھلانگ لگا کر کچھوے پہ سوار ہو گیا۔ اللہ میں نے اس کے لیے کشتی بھیج دی۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو اب دیکھتا ہوں یہ اس کے سوار ہو کے کہاں جاتا ہے، تو ان کی بھی چھوٹی سی ایک کشتی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا تعاقب کیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو وہ کچھوا جو ہے وہ کنارے لگ گیا اور جو بچھو تھا وہ چھلانگ لگا کے اگلے کنارے پہ اتر گیا۔ تو چلتا رہا، میں بھی چلا دیکھوں کہاں جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ اللہ میاں نے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا ہوگا، اس بچھو کو۔ تو لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور وہ اپنا پھن لے کے اس نے اس سونے والے کے اوپر ایک طرح سے حملہ کرنا کا ارادہ کیا۔ اتنے بچھو پہنچ چکا تھا، بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا یا منہ پر، اور اس نے ڈسا اس کو، اور ڈس کر وہ سانپ جو ہے وہ تیورا کر گر پڑا اور وہ آدمی سو رہا تھا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اس بزرگ جو بھی تھے ان کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ بچھو وہاں سے چل کے آ رہا تھا اس کی جان بچانے کے لیے، وہ آدمی سو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، تو اتنا تو پتہ چل گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمت واضح ہو گئی کہ اس لیے بھیجا تھا اللہ میں نے سانپ سے بچانے کے لیے۔ لیکن آگے اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی جب بچانا تھا تو سانپ ہی کو نہ بھیجتے، سانپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے سانپ بھیجا اور پھر جناب اس کے مداوے کے لیے بچھو کو بھیجا اتنی دور سے؟ اگر نہ بھیجتے تو کیا تھا؟ بتاؤ اس کا کیا جواب؟ تو اب اس کی حکمت کون سمجھے؟ تو یہ کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے ایک ایک پتے میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ بلا حبۃ فی ظلمات الارض ظلمات الارض بلا حبۃ ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو یہ اگر ایک مکھی بھی جا رہی ہے کہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی کیڑا بھی جا رہا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اب اس کو میں کیا پہچانوں؟ میری عقل کتنی، میری فہم کتنی، میرا دماغ کتنا، میں کہاں تک پہچانوں؟ یہ تھوڑا تھوڑا نظر آ گیا ان بزرگ کو کہ بھئی بچھو اس لیے بھیجا گیا تھا، مگر اس کے آگے کیا حکمتیں تھی، کیا مسئلہ تھی، سانپ کیوں بھیجا تھا، اور پھر وہ آدمی جو ہے اس کو بچانا مقصود تھا، تو نہ سانپ ہوتا نہ بچھو ہوتا، سوتا رہتا۔ لیکن یہ سب کام کیا۔ تو کہاں تک انسان اپنی عقل دوڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں تک پہنچ سکتا ہے؟